آج ایک اور اشرا مبشرہ کے صحابی کا ذکر کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ نوجوان ہیں کہ جب مکہ معظمہ میں نبوت کا سورج جگمگا اٹھا تو اس وقت یہ نوجوان پورے شباب میں تھے۔ باریک بین اور دور اندیش ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کے فرمانبردار بھی تھے۔ خاص طور پر والدہ محترمہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اگرچہ ان کی عمر 17 سال تھی لیکن عقل و فہم اور دانشمندی میں بڑوں کے مقابل تھے۔ ان کو ان کھیلوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی جو ان کے ہم عمر کھیلا کرتے تھے، بلکہ اپنے اکثر اوقات تیر و تفنگ بنانے اور ان کو سنبھالنے میں صرف کرتے تھے۔ اس سے جو وقت بچتا اس کو تیر اندازی میں صرف کرتے، گویا کہ کسی بڑی مہم کو سر کرنے کی تیاری میں مشغول ہوں۔ ان کا دل اپنی قوم کے بدعقائد کو دیکھ کر مضطرب رہا کرتا تھا۔ یہ بڑی شدت سے منتظر تھے کہ کوئی طاقتور غیبی ہاتھ نمودار ہو جو اس قوم کو کفر و بدعت کی ظلمت بھری زندگی سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزن کرے۔ حضرت بن ابی وقاص انہی افکار و حالات میں غلطاں و پریشان تھے کہ مشیت الہی نے انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی بابرکت ہاتھ کب پردہ غیب سے ظہور پذیر ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جگمگانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کلام الہی کی وہ نورانی کرنیں جو کبھی مانت نہ پڑی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی مکہ میں پیغام الہی کو عام کیا تو آپ نے فوراً آگے بڑھ کر اس پیغام کو بصر چشم قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول ویلے میں ہی اسلام قبول کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مسرت ہوئی۔ ان میں شرافت، دیانت، امانت، شجاعت کے جواہر کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ ان سے یہ صاف ظاہر ہوتا تھا کہ پہلی عمر کا چاند، پہلی رات کا چاند عنقریب ماہ کامل بن جائے گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی خاندانی وجاہت اس کے ہم عمر نوجوانوں کو اس بات پر آمادہ کر رہی تھی کہ وہ بھی انہیں کا راستہ اختیار کر لیں۔ انہیں سب سے بڑھ کر یہ اعزاز حاصل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموزاد بھائی تھے، چنانچہ یہ بنو زاہرہ قبیلے سے تھے اور بنو زاہرہ قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا خاندان ہے۔ اس قربت داری کا بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو آتے ہوئے دیکھا اور خوشی سے فرمایا کہ یہ میرے ماموں آ رہے ہیں، کوئی ان جیسا اپنا ماموں تو دکھائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کن تلخیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسلام قبول کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد اس جوان رائنا کو بڑے سخت تجربات سے گزرنا پڑا۔ راہ خدا میں جو انہوں نے سختیاں جھیلی، اذیتیں برداشت کیں، مصائب و مشکلات کی چکی میں پسے، ان انعام و اکرام میں اللہ رب العزت نے ان کے اعزاز میں قرآن مقدس کی آیتیں نازل کیں۔ آئیے ہم سعد بن ابی وقاص کی صحیح تلخیوں کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے 3 دن پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں خوفناک تاریکیوں میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ میں ابھی اس تاریک آشوب سمندر کے لہروں میں ہچکولے کھا رہا ہوں۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چاند جگمگا رہا ہے۔
اور میں اس کی طرف لپکا ہوں۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مجھ سے پہلے چند لوگ مہتاب کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے زاہد بن حارثہ، علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دکھائی دیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کب یہاں تشریف لائے؟ انہوں نے کہا بس ابھی آئے ہیں۔ جب صبح نمودار ہوئی تو مجھے یہ بات پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پس پردہ دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں بام گیا تو اللہ رب العزت میرے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ مجھے کفر و ضلالت کی گمراہیوں سے نکال کر راشد و ہدایت کی روشنیوں تک پہنچائے۔ میں اسی وقت بلا تاخیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا۔ محلہ جعاد کی ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ میں نے اسلام لانے کی تمنا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمال محبت اور شفقت سے مجھے مشرف و اسلام کیا۔ اسی وقت میرے سامنے وہ 3 عالی مقام حضرات آئے جنہیں میں نے خواب میں دیکھا۔ بعد ازاں حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے اسلام قبول کرنے کی داستان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے اسلام قبول کیا، اس کی خبر میری ماں نے سنی تو آگ بگولا ہو گئی۔ مجھے ماں سے والہانہ عقیدت اور محبت تھی۔ میں ان کی خدمت کو اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا تھا۔ انہوں نے خفا ہو کر مجھ سے پوچھا، اے سعد، یہ کیسا دین ہے کہ جس نے تمہارے اپنے ماں باپ کے دین سے تجھے منحرف کر دیا؟ باخدا، یا تو تم دین ترک کر دو یا میں مرتے دم تک کچھ نہ کھاؤں گی اور نہ ہی پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے اتاروں گی، یہاں تک کہ میری موت واقع ہو جائے گی اور غم سے تیر کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ندامت اور شرمندگی تیرا مقدر بن جائے گی۔ زندگی بھر لوگ تجھے طعنہ دیتے رہیں گے۔ میں نے کہا، امی جان، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا۔ مجھے آپ سے انتہائی عقیدت ہے، لیکن مجھے یہ دین آپ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ میں یہ دین ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ اپنی اسی دھمکی پر قائم رہیں۔ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کئی روز بغیر کھائے پیے گزار دیے، جس سے ان کا جسم لاغر ہو گیا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ان کے پاس آتا اور التجا کرتا کہ کچھ کھا لو، لیکن وہ اور شدت سے انکار کر دیتی اور کہتی، مرتے دم تک کچھ نہیں کھاؤں گی، نہ پیوں گی۔ اگر تجھے میری زندگی عزیز ہے تو یہ دین چھوڑ دے۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو واشکاف انداز میں کہہ دیا کہ امی جان، مجھے آپ سے محبت ہے اور آپ سے کہیں زیادہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تیرے جسم میں 1000 جان بھی ہو اور وہ ایک کر کے فقس عنصری میں پرواز کر جائے، تب بھی میں یہ دین نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں نے میرا یہ پختہ عزم دیکھا تو اسے یقین آ گیا کہ میں اسے نازک صورتحال میں بھی اپنا دین نہیں چھوڑوں گا، تو اس نے بادل نخواستہ کھانے کے لیے چند لقمے لیے اور پانی پیا، اور ادھر اوپر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کر دی، اور اگر وہ دونوں دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ ماننا، دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو بہت توقیت حاصل ہوئی۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے وہ ناقابل فراموش ہیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچے تھے، سنِ بلوغت کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ جب لشکر اسلام کا معائنہ کیا تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے۔
انہیں اندیشہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی تو چھوٹا ہونے کی وجہ سے واپس لوٹا دیا جائے گا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا۔ یہ فیصلہ سن کر حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاروں قطار رونے لگے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاد میں شریک ہونے کی اجازت دے دی۔ اجازت ملنے پر ان کے بھائی حضرت سعد شاداں فرحاں ان کے پاس لوٹ آئے، ہاتھ سے ان کے کندھے پر تلوار لٹکائی اور دونوں بھائی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان کا مزار میں اترے۔ جب معرکہ ارائی ختم ہوئی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرزمین بدر میں دفن کر کے اکیلے مدینہ طیبہ واپس لوٹے۔ چونکہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان بدر میں جام شہادت نوش فرما لیا تھا، اللہ رب العزت کی جوار رحمت میں پہنچ چکے تھے۔ غزوہ احد میں درے کی جانب سے دشمن نے اچانک زوردار حملہ کیا تو مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 صحابہ بھی نہ رہ سکے۔ اس موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص نے اس جرأت اور مہارت سے تیر اندازی کی کہ دشمنوں میں کسی کو ایک تیر لگتا وہ ہی ڈھیر ہو جاتا۔ اس میدان میں ان کا ایک بھی وار کھپا نہ گیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیر اندازی دیکھی تو حوصلہ دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سعد تیر اندازی جاری رکھو، میرے والدین تم پر قربان۔ سعد تیر اندازی جاری رکھو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے اس جملے پر فخر کرتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے فرمایا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی عظمت کے عروج پر اس وقت پہنچے جب سیدنا عمر بن خطاب نے ایران پر ایسی چڑھائی کا ارادہ کیا جس سے ایرانیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہو، ان کے تخت منہدم ہو جائے، سرزمین ایران سے بت پرستی کی جڑیں اکھاڑ پھینکی جائیں۔ اس لیے تمام سرکاری مائندوں کو خطوط ارسال کیے اور اس میں یہ لکھا کہ جس کے پاس ہتھیار، گھوڑا، جنگی سامان ہو اسے فوراً میری جانب روانہ کر دیا جائے۔ آپ امیر المؤمنین کے خطوط ملنے پر ہر جانب سے جنگی قافلہ آپ کی جانب روانہ ہوا۔ جب تمام وفود مدینہ طیبہ پہنچے تو سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارباب حل و عقد سے مشورہ کیا کہ لشکر اسلام کا سالار کسے بنایا جائے۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا شیر خدا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلایا اور لشکر اسلام کا جھنڈا انہیں سونپ دیا۔ جب یہ لشکر جرار طیبہ سے روانہ ہونے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کو الوداع کہنے کے لیے اٹھے اور سپہ سالار کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، کبھی اس غرور میں نہ آ جانا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاں نثار صحابی اور ان کا ماموں ہوں، اور میری یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو کبھی برائی سے نہیں ختم کرتا بلکہ برائی کو ہمیشہ نیکی سے مٹاتا ہے۔ اے سعد، یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت کے یہاں خاندانی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہاں تو صرف اطاعت سے ہی برتری حاصل ہے۔ دنیاوی اعتبار سے معزز اور کمتر لوگ اللہ کے یہاں بالکل برابر ہیں۔ اللہ سب کا رب ہے، وہ سبھی اسی کے بندے ہیں۔ وہاں تو فضیلت تقویٰ کی وجہ سے ملتی ہے، اطاعت اور فرمانبرداری سے بلند مقام حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ نگاہ رکھو جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا، اس مشن کو آگے بڑھانے
ہمارا اجتماعی فرض ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا۔ سیدنا فاروق اعظم کی اس نصیحت کو سن کر لشکر میدان جہاد کی جانب روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 99 بدری صحابی اور 319 بیعت الرضوان میں شریک ہونے والے اور 300 فتح مکہ میں شرکت کرنے والے اور تقریباً 700 صحابہ کرام کے جوان بیٹے شامل تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے قادسیہ کے مقام پر لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ وہاں لشکر کو ترتیب دیا اور دشمن اسلام سے زوردار مقابلہ کیا۔ لڑائی کے آخری دن مسلمانوں نے عزم کیا کہ آج فیصلہ کن معرکہ آرائی ہو۔ انہوں نے دشمنوں کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ مسلمان نعرہ تکبیر کہتے ہوئے دشمنوں کے صفوں میں جا گھسے۔ چشم زدن میں ایرانی لشکر کے سپہ سالار رستم کا سر قلم کر دیا۔ ایرانیوں نے جب اپنے سپہ سالار کا سر مسلمانوں کے نیزوں کے اینوں میں دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے۔ نوبت بائیں چار سید اور اسلامی لشکر سے ایک مجاہد ایرانی فوجی کے پاس آتا اور اسی کا ہتھیار چھین کر اسی کا سر قلم کر دیتا۔ اس جنگ میں مال و غنیمت وافر مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور 30,000 ایرانی فوج تہہ و تیگ کر دیے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے لمبی عمر پائی۔ اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں مال و دولت سے نوازا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنا ایک بوسیدہ جبہ منگوایا اور یہ وصیت کی کہ مجھے اس جبہ کا کفن پہنانا، کیونکہ میں میدان بدر میں یہ جبہ پہن کر گیا تھا۔ میری دلی خواہش ہے کہ میں اس جبہ میں اللہ سے ملاقات کروں۔ یہ تھے ہمارے حضرت سعد بن ابی وقاص کا کچھ حالات و واقعات، کچھ ان کا تذکرہ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی تھے۔ اگر آپ مزید عشرہ مبشرہ کے صحابیوں کا ذکر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔